ایک جن کا انسانی لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنا اور اس کا حمل ٹھہرنا۔ ایک غریب مگر نہایت خوبصورت لڑکی، اس کا نام نور، ایک ویران حویلی میں اکیلے کام کر رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک عاشق جن کئی صدیوں سے کسی نیک اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھا۔ نور کی معصومیت اور ایمان نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ نے نور کو دولت کا لالچ دیا، مگر نور نے دنیا کے کسی بھی لالچ کے بجائے اللہ کی رضا کو چنا۔ نور نے اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بیٹی تھی۔ نور اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بیٹی تھی جو سخت حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتی۔ جب گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے اسے شمسی حویلی میں کام کا مشورہ دیا تو اس نے اللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا کہ اگر وہاں شیطان بھی ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت اور دعا سے اپنا دفاع کرے گی۔ شمسی حویلی جو کسی زمانے میں ایک رئیس نواب کی رہائش گاہ تھی، ایک بدنام جگہ بن چکی تھی۔ وہاں کی بیٹی زلیخا کی پراسرار موت اور اس کے بعد پیش آنے والے روحانی واقعات نے حویلی کو جنات کی قید میں بدل دیا تھا۔ نور نے جب حویلی میں قدم رکھا تو اس کی صبر، روح اور ایمان نے ایک ٹوٹے ہوئے جن جس کا نام کامل تھا کے اندر ہلچل مچا دی۔ کامل جو کسی زمانے میں جنتی جنوں میں شمار ہوتا تھا، ایک انسانی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ سے قید کر بیٹھا تھا۔ اس کی روحانی حیثیت جاتی رہی اور اب وہ دنیاوی محبت میں جڑ رہا تھا۔ نور کی تلاوتیں تو اللہ پر یقین کامل کے لیے تسکین بن گئے، لیکن یہ محبت ایک طرفہ تھی، کیونکہ نور نے ہر بار اللہ کے ذکر سے کامل کی پیشکش کو رد کر دیا۔ ایک رات کامل نے نور کی مدد کے لیے سونے کے سکے اور دوا بھیجی، لیکن نور نے وہ سب رد کر دیا اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے پناہ مانگی۔ کامل کی محبت اب جنون میں بدلنے لگی تھی، لیکن نور کے ایمان کی طاقت جھکنے پر مجبور کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ کامل کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، محبت بھی بڑھتی گئی۔ بغیر کسی تیسرے شخص کے اس حویلی میں ان دونوں کا اکیلے رہنا، جنسی تسکین بھی پروان چڑھنے لگی۔ نور کو پیسے کا لالچ ہونے لگا یا کچھ اور۔ ایک دن نور بستر پر پڑی سو رہی تھی اور خواب دیکھتی ہے کہ وہی کامل جن جو اس کی اصل زندگی میں قدم رکھنے ہی والا تھا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور شادی کی دعوت دیتی ہے۔ چند دنوں میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی کو 3-4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، الٹی اور ساتھ کے ساتھ چکر آنا شروع ہو گئے۔ آخر کار پتہ چلا کہ حمل ہو گیا۔ یہ سنتے ہی اس کو ایک جھٹکا محسوس ہوا اور نیند سے بیدار ہو گئی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، خوف طاری تھا، بعد میں اس کو محسوس ہوا کہ واقعی حقیقت میں اس کو پھیر گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں باہر چلی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے۔ وہ روتی گڑگڑاتی اپنی ماں کے پاس چلی گئی، ماں کو سارا واقعہ بتایا تو ماں بھی صدمے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے بیٹی کو کہا، مجھے تو اس بوڑھی عورت پر شک ہے، کہیں اس کام میں اس کا ہاتھ شامل تو نہیں۔ بیٹی نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر وہ دونوں ماں بیٹی اس بوڑھی عورت کے پاس چلے گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس بوڑھی عورت کے سامنے آئی، بوڑھی عورت کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ لڑکی کی ماں نے سارا واقعہ سنانے کے بعد اس کو کہا، مجھے تو آپ پر شک ہے۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ لڑکی کی ماں بھی بہت سیانی تھی، اس نے اس کو پکڑا تو بوڑھی عورت معافی مانگنے لگی اور آخر کار وہ ہاری مان گئی اور کہا، میں مجبور تھی، پیسے نہیں تھے تو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک بندہ آیا جو ہوس کا پجاری تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اسے لڑکی کی، تو پھر میں نے شمسی حویلی کا راستہ دکھا دیا۔ آگے کیا ہوا مجھے معلوم نہیں۔ آخر کار وہ تینوں اس شخص کے پاس چلی گئی، ساتھ میں دوسرے گاؤں کے سردار کو بھی ساتھ لگا۔ وہاں جا کر سردار نے سارا واقعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ رات کے 2 بج رہے تھے جب اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے میں نے اس کو نشے والی چیز سنگوائی تاکہ نشہ آ سکے اور بعد میں زنا کیا۔ پر سردار نے فیصلہ کیا کہ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا جائے۔ یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آگے بھی سردار تھا۔ بالآخر وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا کبھی حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں حمل ٹھہرے اور دوسرے دن ایسا لگے جیسے کوئی 3-4 ماہ کا بچہ ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کی تھی یہ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید اچھی کہانیاں آپ کے لیے ہم لا